السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرنے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو اس نے فتنہ و فساد پھیلایا ہے نا، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے سلف صالحین کو، ائمہ اربعہ کو، فقہائے دین کو، ہر کسی کی جو ہے مذاق بنانے میں لگا پڑا ہے۔ اب مفتی طارق مسعود سے اس کا بہت دنوں سے کچھ مسئلہ چل رہا تھا، حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس مفتی طارق مسعود کے نام لگا کر کے وہ جب ویڈیوز بناتا تھا یا ڈالتا تھا تو حضرت مفتی صاحب کو ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اس کی بات کا جواب دیں۔ مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا، اور جب چیلنج پر چیلنج کیا تو بھائی وہ اس سے ملنے بھی چلے گئے۔ اب جب ملنے چلے گئے تو بندے نے جو بہانے لگائے ہیں نا، ان بہانوں کا مفتی صاحب نے خود جواب دیا ہے۔ آج مفتی صاحب کی ویڈیو پر کچھ تھوڑے سے ریئیکشن دیں گے اور دیکھیں گے کہ مفتی صاحب کی باتیں صحیح ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اپنی جگہ صحیح ہے۔ اچھا، انجینئر علی مرزا کا ڈنک دبانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خود ایک نیا بابا بننے جا رہا ہے، خود اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا اور بہت بڑا عالم دین سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے، یعنی کہ مجھے علم صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ دیا ہے، مطلب کوئی استاد نہیں ہے۔ حالانکہ علم حدیث کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ صحابہ کرام ایک سند بڑھانے کے لیے کہ ایک واسطہ ختم ہو جائے حدیث بیان کرنے میں کہ بھائی میں نے اس سے سنی ہے، پھر انہوں نے اس سے سنی ہے، اس کو اسناد اور سند کہتے ہیں۔ اسماء رجال اسی چیز کا فن ہے کہ کس نے کس سے کون سی حدیث سنی ہے، اور پھر اس حدیث کے اندر کون سا راوی کس درجے کا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا علم ہے علم حدیث کے اندر۔ تو بھائی یہ بندہ حدیثیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے تو کہیں پڑھی نہیں، جب اس کا کوئی استاد نہیں ہے تو پھر یہ علم حدیث کے اندر اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ ہے تو جھوٹا آدمی ہے۔ بہت ساری باتیں اس نے ایسی کہی ہیں جن کے اوپر بات کرنی ضروری ہے، اور اس آدمی کا یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا ڈنک دبانا ضروری ہے۔ اور یہ اس کے اندر گھمنڈ اتنا ہے، یہ سمجھتا ہے جب تک ملین ویوز نہیں ہیں، ملین سبسکرائبر نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، 10 لاکھ سے اوپر نہیں ہے سبسکرائبر ویوز، بندہ ان سے بات ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ عاجزی اور انکساری اس کے اندر ہے، کوئی بھی آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ بات کریں۔ اب دیکھیں مفتی صاحب نے اس سے جب بات کرنے گئے مفتی صاحب، اور مفتی طارق مسعود نے آ کر کے اپنا ساری باتیں نارمل طریقے سے کی ہیں، اس کے اوپر اس نے بڑی زبردست ویڈیو بنائی، اس میں جو ہے ایسے الفاظ اور اس طریقے سے گھمنڈ اور تکبر کے الفاظ استعمال کیے کہ جو ایک عالم دین اور ایک صحیح بندے کی پہچان ہی نہیں ہے۔ آج دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں، بخاری میں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے، ورنہ آپ بات نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، بڑے کو بلاؤ۔ دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے۔ یعنی کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے۔ اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آئیں، امام کعبہ کو لے آئیں۔ تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے۔ آپ 22 گھنٹے کا سفر نہیں، 2 گھنٹے کا سفر۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، کلومیٹر بتائیں آپ۔ میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے، وہ میرے گلے پڑ گیا۔ اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ انہوں نے کہا میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا۔ یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ کہ بھئی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے، تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں، جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار۔ جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے، جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا۔ لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے وہ۔ 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا، شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔
آپ کو کتابوں کا بورا, کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا, کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے. یہ بھی ہر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں. ایسی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں. چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے, 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں, یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں, تیسرا کوئی بندہ نہیں. یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا, اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا, ہم نے تو کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے نا بھئی. ایک رجسٹر تھا, اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے, وہ میں نے اپنے بھانجے کو, بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ, اس کے پکڑایا ہوا تھا, یار جو جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا. اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون, وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی, اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا, ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں نہیں کرنا تھا. اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ, میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے, بہت میرے شاگرد ہیں, وہ بیچارہ بھی فارغ ہوا ہے جامعۃ الرشید سے دورے سے, اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے, کیونکہ عالم کام زیادہ اچھا کرتا ہے. یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں. حوالے بھی میں وہاں بیٹھ کے خود ہی نکال رہا ہوں گا, بیٹھ بیٹھ کے کلپ بھی اس کے خود ہی نکال, سارے کام میں خود ہی کروں گا. تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, اس کے لیے تو 15 گھنٹے چاہیے. یہ سب بہانے. اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ, یعنی یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب میں آپ سے اس شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی, آپ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے, یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. کہا کہ 6 سال میرے ساتھ بندے ہوں گے, جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا. تو انجینئر صاحب کو اگر یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیمرہ مین کے علاوہ کوئی اور آدمی آئے, تو ابے بھائی میں نے 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا تھا, آپ 48 آورز میں اتنا سا کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ مفتی صاحب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کتابیں اٹھانے کے لیے بھی کوئی آپ کے ساتھ. تو آپ کو کیا جا رہا تھا بھائی 48 آورز کا؟ تو ہم نے یہ ٹائم تھوڑی دیا تھا کہ آپ بات کریں, ریپلائی کریں پازیٹیو کہ آپ آمادہ ہیں. وہ شرطیں تو ہوتی رہیں گی طے بیٹھ کے, لیکن انجینئر صاحب سے آئندہ بات چیت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند. اسلام کے حساب سے چلے گا. چھٹی بات, انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا. تو اتوار کا پتہ تھا تو سر اتوار کو آتے نا, اس کی چھٹی والے دن آتے بس. حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا, تو ہم ایگری ہو جاتے. ہم تو ٹائم لے کر آئے تھے, میری چھٹی 30 اکتوبر تک تھی. کہاں حضرت؟ پورا مہینہ میرے پاس یہ ٹائم نکال کے اس لیے گیا تھا کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ میں نہ چھوڑوں. آپ کہہ دیتے بھائی ابھی میں نہیں, ہم نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے سفر میں ہوں حضرت, دست لگے ہوئے تھے نا, کہ بھائی میں تو کہیں گیا ہوا ہوں, تو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ, 30 اکتوبر بہت ٹائم ہے. اور چلو تھے تو کچھ تو بولتے نا. تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ جائیں بھی اتوار کو, ریکارڈنگ بھی کب ہونی چاہیے؟ اتوار. 7ویں شرط جو اسلام نے لگائی ہے انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں, اسلام یہ کہتا ہے کہ رات کو کلپ ریکارڈ کروانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہم ڈالا چوری چھپے رات کو, وہ بھی ویڈیو رات کو, واپسی میں بھی کیا پابندی ہے؟ بے شک وہ سارا دن دہاڑے چلتا رہے, وہ دن دہاڑے 24 گھنٹے چلے گی, چلا وہ 12 بجے بھی ہے, سورج جب بالکل سر پہ تھا اس وقت بھی وہ کلپ چلا ہے. میں آیا ہوں بھائی تو بات کر لے یار, تو ٹائم دے دے, ہم کب آپ کے گھر پہ حاضر ہوں. تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت. میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کرے. 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے, جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا, وہ میں بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے. وہ مجھے کال آئی, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, ان کے جو سیکیورٹی کے ہیڈ تھے, ان کے اسسٹنٹ, انہوں نے مجھے کال کی, کہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ تو ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے, آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا. فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا, فرض کر لو, تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں
تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے, CTD نے روکا. بالکل کرا سکتا تھا اس وہ, لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی پولیس نے منع کیا ہے, پولیس کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ سب بہانے تھے. بھائی کس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے. ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے. لیکن حضرت یہ تو بہانے تھے نا. ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. انجینئر نے کہا یہ چوروں کی طرح ہے, چوروں کی طرح چلے گئے. تو میں بتا دیتا پولیس والوں کو کہ ہم نہ یہاں فساد بچانے آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں. یعنی کمال کی بات ہے. تو ہم کوئی یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کوئی دست و گریبان نہیں ہوگا. اور جب تھانہ ہم سے کہتا کہ بھائی آپ کیسے ضمانت دے رہے ہیں کہ کوئی پھڈا نہیں ہوگا, تو ہم بتاتے کہ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں, اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ عین جب مناظرے کا ٹائم ہو, کس وقت شروع ہوگا, تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے جو ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے, یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ سب بہانے تھے. اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ, اور نویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے نویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے, تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں. سچی بات ہے, مفتی صاحب کو پہلے روکنا چاہیے تھا بھائی, پولیس کو اگر روکتی تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے, کیونکہ وہ دوسرے شہر سے ہیں. شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. تو رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی. ان کا پہلا بیان ہے کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کو. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے, نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے. نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے آپ کو کہا ہوا ہے انجینئر صاحب اگر آپ نے کلپ اپلوڈ کیا نا تو آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ. میں تو کہتا ہوں غیرت مند آدمی ہوتا نا وہ کہتا ہے جاؤ یار جیل چلے جائیں گے, ایسی کی تیسی. بھائی تھوڑے دن چلے جاتے یار آپ جیل, اول تو کوئی جیل ویل کی کہانی نہیں, ڈرامہ تھا. آپ کہتے یار ایک آدمی وہاں سے چل کے آ گیا اور میں نے اتنے مناظرے کیے ہیں, میں اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں یار, ہم تب تو بمانگے دھول ایسی کی تیسی آ گیا تو پولیس بھی پکڑ لے. آپ اپنے شہر میں ہو کے جناب ڈر رہے ہو, اور ایک آدمی کراچی سے چل کے آیا نہیں ڈر رہا. وہ بالکل, وہ کسی نے بڑی اچھی پوسٹ چلائی تھی 48 گھنٹوں کے بعد کہ یہ خبر غلط ہے کہ انجینئر صاحب شرم سے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے ہیں. یہ خبر غلط ہے کیونکہ ان کا بیان, کیونکہ ان کے اندر شرم ہے ہی نہیں. آپ اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤ گے, آپ اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤ گے. یار ایک آدمی وہاں سے آ کے ببانگے دھول تمہیں اعلان کر رہا ہے میں آ گیا ہوں اور آؤ جواب دو, اور آپ کو ڈر کس سے لگ رہا ہے. اس کو مناظرہ ہی نہیں کرنا تھا. آپ تو آپ مجدد ہو اس صدی کے, آپ کو تو حق کے لیے کچھ قربانی دینی چاہیے. ڈرامہ کرنا تھا بس. تو سب ڈرامہ ہے یہ پولیس کی کہانیاں. اور اگر یہ پولیس کا کیس تھا, پولیس نے منع کیا تھا, آپ 48 گھنٹے کے اندر یہ تو ریکارڈ کروا دیتے کہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ مجھے پولیس نے منع کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پولیس نے یہ کہنے سے بھی منع کیا تھا کہ پولیس نے منع کیا ہے, کیونکہ ڈرامہ تھا. تو پھر آپ اتوار کے دن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پولیس نے منع کیا. ہر بات سے پولیس اگر منع کرے گی تو اس وقت بھی کرے گی اور کہے گی بعد میں نہیں بتانا. پولیس نے کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد کہہ دینا کہ پولیس نے منع. تو یہ کون سی پولیس ہے بھائی, یہ اس طرح کی مارکیٹ میں پولیسیں نہیں پائی جاتی. تو یہ نویں شرط ہے انجینئر سے بات چیت کرنے کے لیے. 10ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ جب کوئی جہلم میں آئے تو 48 گھنٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اسٹے کہاں کر رہا ہے.
کھلے عام مسجد میں نماز پڑھے، کیونکہ ان کو جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتا تھا یہ کدھر کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی آیا نا بیان، ایجنسیوں کو پتا تھا کہاں کھانا کھا رہے ہیں، مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے؟ تکبر ہے لائیو اس ویڈیو انسان کے اندر۔ کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا؟ چوروں کی طرح چھپتا رہا یہ بھی ضروری ہے کہ جب مفتی صاحب اسلام آباد اتریں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ اس کائنات میں سب قسم اٹھا کے کہیں کہ بالکل بھی گھبرایا ہوا چہرہ نہیں لگ رہا، حالانکہ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے کوئی فین اٹھا کے کال خود ہی کروائی ہے، خود ہی فیصلہ وہ ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ 100 رن بناتا ہوں جب بھی پچ پہ جاتا ہوں۔ ابے کیسے بناتا؟ کہتے خود ہی بالنگ کرتا ہوں، خود ہی چھکے مارتا ہوں، خود ہی فیلڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں، آرام سے بالنگ کی، وہاں جا کے چھکا مارا، وہیں جا کے چھکا ہونے دیا۔ آپ اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہو، کچھ خود کر رہا ہے جناب، سارے فیصلے آپ خود کر رہے ہو، شرطیں بھی آپ کی، شہر بھی آپ کا، اکیڈمی بھی آپ کی، ان سب پہ میں مان لیا اور میں اس پہ بھی ایگری تھا، بھائی تو 48 گھنٹے میں رپلائی تو کر یار، تو پازیٹیو رپلائی، چل یار 6 آدمی ہٹا دیں گے، ان 6 آدمیوں کو، کتابوں کا بورا اچھا نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے نا یہ شرطیں آ جاتی درمیان میں، چل بھائی بورا وارک تو بول تو صحیح، اب کیا فائدہ بولنے کا؟ وہ ایک آدمی لڑائی میں مکہ مارنا تھا نا، اس نے پٹ پٹا کے آیا طبیعت سے، اب کبھی یوں ہوا میں مکہ مار رہا ہے، کبھی یوں مکہ مار رہا ہے، کہہ رہا کاش یہاں سے اگر میں یوں کر کے مارتا تو یہ والے جبڑے پہ جا کے لگتا، یوں کر کے اگر میں مارتا تو یہ ناک پہ جا کے لگتا۔ یہ لڑائی کے بعد مفتی صاحب کی بات سے صرف اتنا لگا ہے، جس بات پہ اس نے اعتراض کیا کتابوں کا بورا لے کے آئے تھے، بھائی کتابوں سے کیوں ڈر رہا ہے تو؟ ضروری ہے ساری باتیں موبائل سے ہی بتائی جائیں؟ زیادہ بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، موبائل چلانے والے، لیپ ٹاپ چلانے والے، پہلے زمانے میں سارے علماء موبائل لیپ ٹاپ ہی لے کے جایا کرتے تھے، موبائل کی اور اس کے اندر کی کتابوں کا اتنا اعتبار ہی نہیں ہے۔ جب وہ بالکل صاف طور سے کتابیں لے کے آ رہے ہیں تو کتابوں تو کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں تھا۔ بخاری شریف کی اگر صرف ایک شرح کو دیکھیں، فتح الباری کو، بھائی جان وہ بھی بہت ساری جلدوں میں ہیں، تقریباً 20 سے زیادہ جلدیں ہیں، تو 20 سے زیادہ جلدیں ہی ایک اکیلی بخاری کی شرح جو ہے، یا پھر آپ یہ کہہ دو کہ میں جو ہے شرحوں کو ہی نہیں مانتا، جن علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے بڑی بڑی کتابوں کی، خاص طور سے بخاری شریف کی حدیث کی کتابوں کی، سیاہ ستہ کی شرح شروحات لکھی ہیں، میں ان کو ہی نہیں مانتا۔ جب بھائی تو ان کو نہیں مانتا تو پھر آپ کسی چیز کو نہیں مانیں گے، پھر آپ سے بڑا بے غیرت اور بے شرم اور بے دین اور بے علم انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ علم کے اندر تو اتباع ضروری ہے، علم کے اندر اتباع ضروری ہے، کس محدث نے کس حدیث کا کیا مطلب لیا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں اکثر حدیثیں اور ساری حدیثیں سامنے ہوتی ہیں۔ آپ جیسے نالائق انسان کے سامنے 2 حدیثیں نہیں ہوتی، آپ ایک ہی کا پلو پکڑ کر کے اسی کو گھماتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے فراڈیے اور ایسے جھوٹے مکار انسان سے دور رہیں، نہ یہ دین والا ہے، نہ یہ علم والا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ صحابہ سے بدظن کر رہا ہے، آپ لوگوں کو یہ صحابہ سے متنفر کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ علماء دین، بزرگان دین سے متنفر کر رہا ہے۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں، بہت سارے علماء ہیں ایسے جو اپنے مفاد کے لیے مدرسوں کو استعمال کرتے ہیں، جو اپنے مفاد کے لیے زندگی جیتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن ساروں پہ ایسا حکم نہیں لگے گا بھائی، یہ سارے ایسے نہیں ہیں، تھوڑے بہت ہوں گے، ان کے خلاف تو ہم بھی ہیں، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس آدمی سے دور رہیں، اور اس نے جو بیان بازیاں کی ہیں ان سب سے جو ہے آپ لا تعلقی کا اظہار کریں۔ یہ بے غیرت انسان ہے، بے وقوف ہے، بے دین ہے اور بے علم بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔